بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد جو ہے بجٹ کے سلسلے میں ہی جو وفاقی بجٹ پریزنٹ کیا گیا شوکت ترین صاحب نے، اسی کے حوالے سے ہی بات کرنے کا مقصد ہے، اور یہ ایک بار پھر بتانے کا مقصد ہے کہ یہ کتنا پاکستان کے عوام کے لیے شدید مشکلات پیدا کرے گا، مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں اور غربت کی صورت میں۔ اس سے پہلے میں یہ صرف بتا دوں، ذرا تجزیہ کر لیں کہ یہ بجٹ جو ہے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت مسلط کی گئی ہے ہمارے اوپر، یہ چوتھا بجٹ ہے۔ ستمبر 2018 میں اسد عمر نے پیش کیا تھا، جون 2019 میں حماد اظہر نے پیش کیا تھا، جون 2020 میں ڈاکٹر حفیظ شیخ نے پیش کیا تھا، اور اس سال ہم سب کو پتہ ہے کہ شوکت ترین صاحب نے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ کپتان کہہ رہے ہیں کہ ہم زبردست چھکے چوکے مار رہے ہیں معیشت کے میدان میں، لیکن 4 سال میں 4 مختلف وزیر خزانہ بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے جو میرا خیال ہے دہرانے کا مقصد اس لیے ہے کہ یہ کوئی وننگ کمبینیشن نہیں ہے، یہ ہارنے والی ٹیم کی ریفلیکشن ہے کہ بار بار اگر آپ وزیر خزانہ کو بدلیں گے، اور آج جو وعدے کیے جا رہے ہیں شوکت ترین صاحب کی طرف سے، تو ہمیں کیا پتا اگلے سال جب بجٹ کا وقت آئے تو کوئی اور وزیر خزانہ ہو، اور وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے ہیں۔ سو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے اس کو اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ یہ کوئی پہلا بجٹ نہیں ہے جس طرح سے شوکت ترین ایک ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ان 4 بجٹس میں یہ جو بجٹ ہے جو شوکت ترین صاحب نے دیا ہے، یہ سب سے زیادہ خراب بجٹ ہے، نمبرز کے حوالے سے، ٹارگٹس کے حوالے سے، ان ریئلسٹک نمبرز کے حوالے سے، کہ اس میں وہ فسانے بیان کیے گئے، نمبرز ڈال دیے صرف نمبرز پورے کرنے کے لیے کہ 5829 بلین کہ جو آپ نے ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ دیا ہے، مطلب اتنا مذاقہ خیز بجٹ میں نے آج تک تاریخ میں نہیں دیکھا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر بجٹ پیش کرنے کے بعد شوکت ترین صاحب ٹیلی ویژن پر یہ مان گئے کہ جی یہ اس میں بہت سے نمبرز جو ہیں وہ ان ریئلسٹک ہیں، اور وہ میں بتاتا ہوں، اور اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ جو آج ان ریئلسٹک نمبرز دے رہے ہیں اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بٹ شوکت ترین صاحب نے 3-4 دفعہ جب سے بجٹ کا پہلا اناؤنسمنٹ کیا، پھر اس کے بعد ایک اور دفعہ اس ہفتے بولے، پھر کل بھی انہوں نے تقریر کی، اور انٹرویوز میں بھی انہوں نے بار بار شوکت ترین صاحب نے یہ کہا کہ آپ کو یاد ہے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا آج سے 3 مہینے پہلے، جس میں انہوں نے کہا کہ اس حکومت کی معیشت کی پالیسی کی وجہ سے بیڑا غرق ہو گیا معیشت کا۔ اب ان کو جسٹیفائی کرنا تھا کہ وہ، اور خاص طور پر انہوں نے کچھ چیزوں کا حوالہ دیا تھا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ڈی ویلیویشن ہوئی تھی پہلے سال، اور وہ جو انٹرسٹ ریٹس ڈبل سے زیادہ ہوئے تھے پہلے سال، وہ اس نے معیشت کا پہیہ بٹھا دیا تھا۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں عمران خان کا قصور نہیں ہے، اس میں اس وقت کے وزیر خزانہ کا قصور نہیں ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کا پریشر تھا۔ یہ آج پوری قوم کو 3 سال کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو پہلے سال خان صاحب ایکشنز لے رہے تھے، تباہ کن ایکشنز لے رہے تھے، ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، معیشت کو تباہی کی طرف لے کے جائیں گے۔ ڈی ویلیویشن اتنی زیادہ اتنے کم عرصے میں، اتنے زیادہ انٹرسٹ ریٹس بڑھانا اتنے کم عرصے میں، الیکٹریسٹی یا گیس پرائسز اتنے زیادہ بڑھانا اتنے کم عرصے میں۔ اب ہمیں 3 سال کے بعد شوکت ترین صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کا دباؤ تھا۔ یہاں عمران خان صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ وہ جو بائیڈن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نو کر رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ جب تھی تو آپ کے وزیر خزانہ کے بقول، آج کے وزیر خزانہ کے بقول، کہ اس وقت کی جو معیشت کی ٹیم تھی جس کے کپتان عمران خان تھے، وہ ڈر گئی آئی ایم ایف سے، اور انہوں نے ڈر کے وہ چیزیں کی جو پاکستان کی معیشت کے لیے تباہ کن تھی۔ یہ خود آج کے وزیر خزانہ نے اعتراف کیا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے پوچھیں جو اس وقت معیشت کو چلا رہے تھے، اس وقت کے وزیر خزانہ، اس وقت کے وزیر اعظم سلیکٹڈ، کہ آپ آئی ایم ایف کے دباؤ میں کیوں آئے تھے پہلے 2 مہینے میں، پہلے 3 مہینے میں، پہلے 4 مہینے میں؟
ابھی تو آپ کو بٹھایا گیا تھا, آپ کو اتنا تو بھروسہ اپنے اوپر ہونا چاہیے تھا کہ اب جب جیسے کیسے آپ کو بٹھا دیا گیا ہے تو آپ کم سے کم پاکستان کے عوام کی بہتری میں تو فیصلے کریں. لیکن آپ نے فیصلہ کیا آئی ایم ایف کے دباؤ میں. یہ وزیر خزانہ شوکت ترین کہہ رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, پارلیمنٹ میں بھی کھڑے ہو کے انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کا دباؤ تھا, اس وجہ سے ہم نے ڈی ویلیویشن کی. آئی ایم ایف کا دباؤ تھا, اس وجہ سے انٹرسٹ ریٹس ڈبل سے زیادہ کیے. آج ہمیں کیسے پتا کہ آئی ایم ایف کے دباؤ میں آ کے آپ کیا کیا فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے؟ آج ہمیں کیسے بھروسہ ہے کہ وہی عمران خان جو اس وقت بھی وزیر اعظم تھے اور آج بھی وزیر اعظم ہیں, وہ اتنی ان کی جان نکلتی ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہے اور وہ آئی ایم ایف کے دباؤ میں فیصلہ, آج ہمیں کیسے پتہ ہے؟ اس لیے ہمیں کوئی بھروسہ نہیں, نہ ہی ان کے فیصلوں کا اور نہ ہی ان کے نمبرز کا. جو نمبرز انہوں نے پریزنٹ کیے ہیں, جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ آپ نمبرز پریزنٹ کرتے ہیں اس میں کچھ تو ریئلزم ہوتا ہے کہ آپ پہلے دن اس کو اون کرتے ہیں نمبرز کو. اب کل بھی جو تقریر کی ہے, ہماری نظر میں یہ بجٹ جو ہے اتنے برے طریقے سے ایکسپوزڈ ہے. پہلے ہم ریونیو سائڈ کی بات کر لیتے ہیں کہ 150 بلین کے جو آپ نے ایڈیشنل ٹیکسز تھے ملک پروڈکٹس پر, اور آپ نے وہ ایس ایم ایس انٹرنیٹ پر اور پروویڈنٹ فنڈ پر ٹیکس پر اور میڈیکل بلز اور دوسرے کچھ ایریاز میں شعبوں میں آپ نے وہ ٹیکسز واپس لے لیے, وہ تقریباً 150 بلین کے ہیں. اب شوکت ترین صاحب نے 150 بلین کے تو بڑا شیئر بن کے وہاں تقریر کر دی کہ ہم واپس لے رہے ہیں, لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس 150 بلین کا مطلب کیا ہوگا, کس طرح سے عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا. کیونکہ اگر یہ ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوں گے اور کوئی چیز نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا اور اتنے ہی قرضے آپ کے بڑھ جائیں گے. لیکن یہ صرف سٹوری 150 بلین تک نہیں رکتی ہے, اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا, اور جو سب کو پتہ ہے, پہلے دن شوکت ترین صاحب اس پہ بیک فٹ پر چلے گئے تھے. پیٹرولیم لیوی کی مد میں 610 بلین روپے رکھے گئے, بجٹ کے پیپر میں 610 بلین پیٹرولیم لیوی کی مد میں رکھے گئے. آج پیٹرولیم لیوی جتنا ہے, اور اگر ہم ایک نارمل کنزمپشن پاکستان کے لیے لیں, پچھلے سال کی نہ لیں کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بھی تھوڑا سا تھا, ایک نارمل کنزمپشن آ جائے پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ کی, تو 100 بلین سے زیادہ آج کے ریٹ پر, آج جتنا پیٹرولیم لیوی ہے 100 بلین سے زیادہ پورے سال میں کلیکٹ نہیں کر سکتے. اور وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں 610 بلین کلیکٹ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ہی طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر اسی ریٹ پر رکھیں گے تو تقریباً 400 سے 500 بلین کا ٹارگٹ آپ مس کریں گے, 400 سے 500 بلین. اور اگر آپ نے 610 بلین کرنا ہے تو آپ کو 25 روپے پر لیٹر پیٹرول بڑھانا پڑے گا, پھر جا کے آپ پیٹرول لیوی آپ کو 30 روپے کرنا پڑے گا, پھر جا کے آپ 610 بلین کلیکٹ کریں گے. اور اگر آپ 30 روپے کرتے ہیں تو اس سے مہنگائی, یہ کہتے ہیں مہنگائی اور نہیں ہوئے گی, اس سے مہنگائی پھر کتنی بڑھے گی آپ خود اندازہ کر لیں. اور وزیر خزانہ صاحب, میرا خیال ہے فورن منسٹر زیادہ ہیں, وزیر خزانہ کم ہیں, کیونکہ ان کی جو بجٹ ہے وہ تمام ڈپینڈ کرتا ہے باہر کی قوتوں پر. ایک وہ کہتے ہیں کہ یو ایس گورنمنٹ جب سینکشنز اٹھا لے گی ایران سے تو ایران کو آئل پروڈکشن میں کوئی مطلب ایکسیمپشن, وہ جتنا مرضی پیٹرول پروڈکشن کرے, اور چونکہ وہ پیٹرول اتنا زیادہ پروڈیوس کرنے کے قابل ہے تو انٹرنیشنل آئل پرائسز گریں گی اور پاکستان کے لیے بھی گریں گی, اور اس وقت ہم پیٹرولیم لیوی کی مد میں بڑھا دیں گے. اب ڈپینڈ بجٹ ہمارا کرتا ہے یو ایس کانگریس کیا فیصلہ کرتا ہے, یو ایس پریزیڈنٹ کیا فیصلہ کرتا ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل, اور بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آج جو انٹرنیشنل آئل پرائسز ہے وہ $5 اس کی کم اس وقت پاکستان میں اس پر عمل کیا جا رہا ہے. جب وہ $73-74 پر بیرل پر عمل کیا جائے گا تو پرائسز ویسے ہی اوپر چلی جائیں گی. دوسری جو پیٹرولیم لیوی کی مد میں آپ کو کم سے کم 400 بلین کا ایکسپوجر ہے, 150 بلین کے انہوں نے واپس لے لیے, 550 سے 600 بلین تو یہی ہو گئے جو گیپ پہلے ہی آ گیا. دوسرا انہوں نے بجٹ میں کہا کہ 5829 بلین پورا کرنے کے لیے انہوں نے کہا 242 بلین کے ہم ایڈمنسٹریٹو میجر سے کریں گے, کیونکہ جب پوچھتے ہیں بھائی یہ ٹیکس کیسے کلیکٹ ہوئے گا زیادہ, تو وہ کہتے ہیں 240 بلین ہم ایڈمنسٹریٹو میجر سے کریں گے. اور ایڈمنسٹریٹو میجرز میں ان کا ذرا سلوشن دیکھیں,
اس وقت پورے پاکستان میں 11,000 پوائنٹ آف سیل ٹرمینلز لگے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں 80,000 کر دوں گا, اور اس وجہ سے آپ کی ایڈمنسٹریٹولی ابیلٹی ہوگی ٹیکس کلیکٹ کرنے کی زیادہ. 80,000, 11,000 سے 80,000, ایز ایف وہ جولائی کی 1 تاریخ کو 80,000 ہوں گے اور آپ کا پورا نظام ٹھیک ہو جائے گا. 80,000 کرتے کرتے بھی پورا سال گزر جائے گا اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو. سو وہ 242 بلین جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اس میں سے 150 بلین کا اور ٹیکس ایکسپوجر ہے. تو 550 میں اگر یہ 150 شامل کریں, 150 جو انہوں نے واپس لیے, 150 یہ جو انہوں نے اوور اسٹریچ کیا ہوا ہے, اور 450 تقریباً پیٹرولیم لیوی کی مد میں, تو تقریباً 700 بلین یہ ہو گئے. پھر انہوں نے پروونشل سرپلسز دکھائے ہیں, 570 بلین پروونشل سرپلسز کے. جی صوبائی حکومتیں جو ہیں 570 بلین کا سرپلس وفاقی حکومت کو کر کے دیں گی. صوبائی حکومتوں کے چاروں کے بجٹ آ گئے, صوبائی حکومتیں سرپلس دکھا رہی ہیں 320 بلین ٹوٹل ملا کے, وفاقی حکومت دکھا رہی ہے 570 بلین. 250 بلین کا گیپ تو خود صوبائی حکومتیں مان رہی ہیں. اگر وہ بھی بہت بڑا اگر ہے کہ اگر صوبائی حکومتیں سرپلس کریٹ بھی کریں, چلیں ہم وہ مان لیتے ہیں جو آج صوبائی حکومتیں کہہ رہی ہیں, تو اس کے حساب سے 320 بلین کا سرپلس ہوگا, 570 بلین کا نہیں ہوگا. شوکت ترین صاحب, آپ اپنی بکس میں 570 دکھا رہے ہیں, صوبائی حکومتیں اپنے بجٹس میں 320 بلین, 250 بلین کا ایک اور گیپ آ گیا. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں تقریباً 900 بلین سے لے کے 1000 بلین کا پہلے, ابھی جون نہیں ختم ہوا, ابھی ہمیں اور کچھ نہیں پتا کہ ان کی حرکتیں کیا ہوں گی آئندہ جا کے. اور اس بجٹ میں اس کے علاوہ ڈپینڈنسی آئی ایم ایف سے ہے. آئی ایم ایف کا جو ریویو ہوا تھا لاسٹ 6واں ریویو, اس میں سسپینڈڈ ہے کیونکہ وہ مطمئن نہیں ہے پاکستان کی حکومت کے ایکشن سے. جب تک وہ مطمئن نہیں ہوں گے وہ ریوائیو نہیں ہوگا, اور ان کا بجٹ ٹوٹل کا ٹوٹل ڈپینڈ کرتا ہے آئی ایم ایف پر. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ہم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سینہ تان کے, شوکت ترین صاحب کہتے ہیں ہم نے نو کر دیا. انہوں نے کہا بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں, ہم نے کہا نو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں بجلی کی قیمتیں کیسے بڑھیں گی, اسی بجٹ کی وجہ سے. آپ نے ایل این جی اور کروڈ آئل پر 17% ٹیکس لگا دیا, 17%, اور پاکستان کا جو طریقہ کار ہے بجلی کی قیمتیں سیٹ کرنے کا, یہ اس قسم کا جو انکریز ہوتا ہے یہ پاس تھرو ہوتا ہے, یعنی کہ یہ آٹومیٹکلی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں یہ ایڈ ہو جائے گا. اور آپ کے بجلی کے بل جب آپ لیں گے جولائی کے اینڈ میں یا اگست کے شروع میں, یا انڈسٹری لے گی, تو اس میں یہ ایل این جی اور کروڈ آئل کا امپیکٹ آئے گا, اور اس کی وجہ سے بجلی کی بلز آپ کے مہنگے ہو جائیں گے. وزیر خزانہ صاحب غلط بات کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بجلی کے نرخ بڑھیں گے, ان کو پتہ ہے کہ بجلی کے بل بڑھیں گے, لیکن وہ کل بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو کہہ دیا. بھائی ایک آپ کے اور میرے لیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بجلی کا بل کس وجہ سے بڑھا ہے, کہ کیا آپ نے 17% ٹیکس ایڈیشنل کر کے کروڈ آئل اور ایل این جی پر بجلی کا بل بڑھائے ہیں یا کیسے بڑھائے ہیں. عوام کو اس سے تو کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. عوام کو تو بل کا مطلب ہے کہ 6,000 اگر آتا تھا تو اب 7,000 آئے گا, تو اس کے لیے تو ایک سر درد ہوگا, اس کے لیے تو اور زیادہ حالت خراب ہوگی. تو ایک تو یہ ایک جو ان کا بجلی کے حوالے سے جو وہ کانسیپٹ ہے وہ بالکل غلط ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ریونیو سائڈ ہے اس میں تقریباً 900 بلین روپے کا گیپ ہے, 900 بلین روپے کا. اور موٹا موٹا میں دوبارہ بتا دوں, پیٹرولیم لیوی کی مد میں تقریباً 400 بلین کا گیپ ہے, 250 بلین کا پروونشل سرپلس کی مد میں ہے, 150 بلین وہ خود واپس لے چکے ہیں, 150 بلین کا ایکسپوجر اس میں ہے. یہ جو انہوں نے پوائنٹ آف سیل کے تھرو ایڈمنسٹریٹو میجرز لینے سے کہا ہے کہ 250 بلین کے قریب کریں گے, اس میں سے 100 بلین زیادہ آئے گا, بیکاز وہ لگ ہی نہیں سکتے. 69,000 پوائنٹ آف سیل جولائی 1 کو کہاں سے لگ سکتے ہیں. پورا ایک پروسیس ہوتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر بھی انوالو ہوا ہے, تو پورا پروسیس ہوتا ہے جس میں جا کے اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ لگیں گے. اگر اگلے مالی سال میں 80,000 ریچ بھی کر رہے ہیں تو وہ پہلے دن سے نہیں ہوگا, وہ آخری میں جا کے ہوگا. اگر ہم مان بھی لیے جائیں تو یہ تقریباً 900 بلین روپے, 900 بلین روپے کو چھوٹی موٹی رقم نہیں ہوتی ہے. اب آپ دوسری سائڈ پر آ کے دیکھیں
کہ پاکستان میں ترقی کی شرح اگر کسی چیز کی وجہ سے نقصان پہنچے تو پاکستان میں اینول ڈیولپمنٹ سپینڈنگ، کیونکہ انجن آف گروتھ ہوتا ہے، اسی سے نوکریاں ملتی ہیں. اور پچھلے 3 سال میں اس حکومت نے جتنے برے طریقے سے پی ایس ڈی پی کو دبایا ہے. اب بجٹ میں کتنا رکھا ہوا ہے؟ 900 بلین. ریونیو سلپیج کتنی ہے؟ 900 بلین. سب سے زیادہ سب سے پہلے جدھر کٹوتی ہوگی تو وہ یہی ہوگی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ، کیونکہ ظاہر ہے جب پیسہ ہی نہیں بچے گا. اور آلریڈی جو بجٹ ہے اور جو سب سے بڑا کنسرن ہمیں ہے 3 سال ہو چکے ہیں، ڈیفنس بجٹ سٹیٹک ہے. آپ انڈیا کے ساتھ کمپیئر کر لیں کہ انڈیا کا ڈیفنس بجٹ کتنے تیزی سے بڑھ رہا ہے اور پاکستان کا. انہوں نے ڈیفنس کی جو قابلیت ہے نا اس کو ڈائریکٹلی اٹیک کیا اپنی نااہلی کی وجہ سے. تو 900 بلین کہاں سے ریکور کریں گے؟ اور ابھی تو میں ایکسپینڈیچر سائڈ پر آتا ہوں. وہاں جو ہے کہ آپ پاور سیکٹر میں سبسڈی جو ہے وہ رکھی گئی ہے بجٹ میں 330 بلین. اس سال پاور سیکٹر کی سبسڈی جو ہے ایکچول وہ 500 بلین سے زیادہ ہے. ایکچول جو ہوگی وہ 500 بلین یا اس سے زیادہ ہوگی. تو 170 بلین آپ کا وہاں گیپ آ جاتا ہے. ایکسپینڈیچر اوور شوٹ کرے گا 170 بلین، بیکاز جتنی بھی ہوگی وہ آپ کو پے تو کرنی پڑے گی، ابزارب تو کرنی پڑے گی حکومت پاکستان کو. 170 بلین وہاں سے تو تقریباً 1100 بلین کا گیپ ہو گیا. اور یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر باقی سب چیزیں ٹھیک ہوں، جو اس حکومت کا بیک گراؤنڈ ہے اور ایکسپیرینس ہے اور جو بھی انہوں نے پچھلے 3 سال میں معیشت کے حوالے سے تباہ کیا ہے، اگر اس ریکارڈ کو دیکھیں تو اور گیپس ابھی جیسے جولائی آئے گا اور اگست آئے گا تو یہ اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے. اب اگر بجٹ ڈاکومنٹ دیکھیں بجٹ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک جو آپ کا انکم ہوتا ہے ریونیو سائڈ، ایک اخراجات آپ کے کتنے، اور اس میں جو گیپ ہے اس کی وجہ سے فسکل ڈیفیسٹ کتنا. 2018 میں جب ہماری حکومت کلوز ہوئی تھی تو 2200 کا فسکل ڈیفیسٹ تھا. انہوں نے واویلا مچا دیا تھا کہ 2000 کراس کر کے. ابھی اس سال کے بجٹ ڈاکومنٹ میں سٹارٹنگ نمبر جو ہے، ابھی یہ گیپس کی نہیں میں بات کر رہا، وہ 3990 سمجھ لیں 4000 بلین. خود کہہ رہے ہیں، خود حکومت کہہ رہی ہے کہ 4000 بلین کا فسکل ڈیفیسٹ ہوگا. یہ 1000 آپ ایڈ کریں تو 5000 کا فسکل ڈیفیسٹ آپ اس سال کریں گے کم سے کم. اس کا مطلب کیا ہے؟ 5000 کا کہاں سے پورا کریں گے؟ قرضے لیں گے. تو 5000 کے تو قرضے سیدھے آپ کے ایڈ ہوئیں گے. جو 13000 کے قرضے لے چکے ہیں اور انکریز کر چکے ہیں 25000 سے 38000 بلین آج جو کھڑے ہیں جتنے قرضے ہیں، تو 5000 اور بڑھ جائیں گے، 43000 ہو جائیں گے. شروع ہوئے تھے 24900 سے اور لے کے جانے تھے 20000 خان صاحب نے کہا تھا. اور اس سال کے اینڈ میں تقریباً 43000 بلین ہوں گے اگر اور کوئی چیز خراب نہ ہوئی. 5000 تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ فسکل ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے قرضے لیں گے. تو ہر لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ تباہ کن ہے. اور اخراجات کی مد میں کیوں اتنا زیادہ انکریز ہوا ہے؟ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ ہے. آپ کی جو وہ کہتے ہیں کہ جی میں کیا کروں. بھائی آپ جب جتنا زیادہ فسکل ڈیفیسٹ کریں گے، پاکستان کی تاریخ میں اتنا 3 سال میں فسکل ڈیفیسٹ نہیں ہوا تھا جتنا اس حکومت نے کیا. 3 سال میں اماؤنٹ وائز میں بتا رہا ہوں اور کمپیئر کر رہا ہوں پہلے 3 سال پی ایم ایل این کے. 10,700 بلین کا گیپ تھا، اخراجات زیادہ تھے 10,700 سے. اس حکومت کے 3 سال کے بجٹ میں ابھی چوتھے کی نہیں بات کر رہا، اخراجات آپ کے ٹیکس ریونیو کے مقابلے میں 10,700 بلین کے زیادہ تھے. تو 10,700 تو آپ نے سیدھا قرضے لینے ہی لینے تھے. اس 10,700 کے مقابلے میں نون لیگ کی حکومت میں 3 سال میں 4,200 یعنی کہ 6,500 بلین ایڈیشنل آپ نے قرضے لیے صرف فسکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے. اور اس سال 5,000 اور لیں گے آپ یہ سوچیں کہ 5,000 اور لیں گے. یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں عمران خان اور پاکستان سسٹینیبل نہیں ہے ایک ساتھ. کیونکہ اگر جب تک یہ تو میں چوتھے سال کا بجٹ کہہ رہا ہوں، آپ سوچیں 5ویں سال کیا تباہی ہوگی. اور یہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باقی ساری چیزیں ان کے مان لیتے ہیں. حالانکہ
ان کی جو ریلائبلٹی ہے اور جو ان کی انٹیگریٹی ہے نمبرز کی، وہ ہم سب کو پتہ ہے. پہلے سال میں کیا کہہ دیا کہ 3.3% گروتھ ہوئی ہے، پتہ چلا 1.9% ہوئی ہے. پہلے سال میں کہہ دیا 5.1% فسکل ڈیفیسٹ ہوگا، جون کی پہلے ہفتے تک رکھا کہ 5.1، اینڈ ہوا 9.1%. پاکستان کی تاریخ میں کوئی 3 سال ایسے نہیں تھے جس میں فسکل ڈیفیسٹ 8% سے زیادہ ہو. یہ پہلی حکومت ہے سن 47 سے لے کے آج تک جس کا فسکل ڈیفیسٹ ہر سال 8% سے زیادہ ہے. اس سال بھی 6.3% شو کیا، لیکن جس طرح سے میں نے نمبرز بتائے ہیں پھر جا کے آپ کا 8.5% ہوگا. اور پہلے کہتے تھے کہ کارنر سٹون ہوتا ہے ڈسپلن کا، فائنینشیل ڈسپلن کا، ون آف دی پلرز اس فسکل ڈیفیسٹ کی کنٹینمنٹ. اب دیکھ لیا فسکل ڈیفیسٹ کیسے کنٹین کیا، تباہ برباد کر دیا. تو یہ بجٹ جو ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ بجٹ جو سب سے بڑے جو سپورٹرز ہیں شوکت ترین صاحب کے، خاص طور پہ اسٹاک مارکیٹ والے، کہ اسٹاک مارکیٹ ایسی اٹھے گی جب بجٹ اناؤنس کریں گے جون کی 11 کو. پورے 2 ہفتے مکمل ہو گئے، برباد ہوگی اسٹاک ایکسچینج اس کے بعد. سو آپ کے اپنے جو بگ بزنسز ہیں نا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا بجٹ کو. 2 ہفتے میں 10 دن کی ٹریڈنگ میں اسٹاک مارکیٹ برے طریقے سے نیچے گئی ہے، اوپر نہیں گئی ہے. سو غریب بھی پریشان اور امیر بھی پریشان اور متوسط طبقے والے بھی پریشان. پھر یہ بجٹ ہے کس کے لیے؟ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے. جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے دباؤ کو اب یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں پہلے سال آئی ایم ایف کے دباؤ کی وجہ سے آپ نے ڈی ویلیویشن اور انٹرسٹ ریٹس اتنے بڑھائے تھے. اگلے سال پھر کہہ دیں گے کہ آئی ایم ایف کا دباؤ تھا اس لیے غریب لوگوں پر ہم نے اور بوجھ ڈالا. اور غریب لوگوں پر ایک اور بھی میں عمران خان کی خاص طور پر ان کو یاد دلانا چاہوں گا. وہ آپ بیٹھ کے سنتے تھے، ان کے جو اکنامک مینیجرز بھی تھے، بس ورڈز، جی انڈائریکٹ ٹیکسز اتنے بڑھ گئے، انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ گئے، انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ گئے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غریب پر بوجھ آپ ڈال رہے ہیں. اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھائیں گے تو ڈائریکٹلی آپ اس پر بڑھائیں گے جو دینے کے قابل ہے. اس سال بھی جو ریشو ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کا اوور آل وہ بڑھ گیا ہے، اور شوکت ترین صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کو. پی ٹی آئی کی جو فلاسفی ہے، پی ٹی آئی کی کمٹمنٹس ہیں، پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو کے برخلاف شوکت ترین اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی ملائیشیا نے جب ترقی کی تھی تو انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ گئے تھے، سنگاپور نے ترقی کی تھی تو انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ گئے تھے، چائنا نے ترقی کی تھی تو انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ گئے تھے. اور بھائی ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور ہم آپ کی کمٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں. اور اس کا بڑا سمپل سا ہے کہ چینی، جب 1 کلو چینی لیتے ہیں تو غریب بھی اتنا ٹیکس دیتا ہے، امیر بھی اتنا ٹیکس دیتا ہے. یہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ ہوتا ہے غریب لوگوں کے لیے. اور چینی سے یاد آیا تو چینی کی بات کم کریں تو اس حکومت کے لیے زیادہ اچھا ہے، کیونکہ وہاں جتنی، اور اس سے میں یہ کہتا ہوں بجٹ آپ 10 پریزنٹ کرتے ہیں، شوکت ترین صاحب 10 تقریریں کر لیں، آئی ایم ایف کی 10 رپورٹس رکھتے ہیں، ورلڈ بینک کی رپورٹس رکھتے ہیں. وہ جی اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، حماد اظہر آ جاتے ہیں، فلانا آ جاتا ہے، شہباز گل آ جاتا ہے، ٹویٹیں کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں ورلڈ بینک نے یہ کہہ دیا. پاکستان کے عوام جو ہے نا، جتنی اچھی معیشت وہ سمجھتے ہیں، کوئی بھی نہیں سمجھتا. پاکستانی جب چینی لینے جاتا ہے اور اس کو 110 روپے کی چینی پڑتی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ بجٹ پاکستان کی معیشت کیسی ہے. جب وہ آٹا خریدتا ہے 80 روپے کا 35 روپے کے مقابلے میں نون لیگ کے وقت میں، تو اس کو پتہ ہے کہ معیشت کا حال کتنا خراب ہے. جب اس کو بچوں کی اسکول کی فیس پے کرنی ہوتی ہے جو ڈبل سے زیادہ ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کا کتنا برا حال ہے. جب وہ پیٹرول ڈلواتا ہے، جب وہ الیکٹریسٹی کا بل پے کرتا ہے، جب وہ گیس کا بل پے کرتا ہے، اور گیس کا بل پے کرنے سے یاد آیا، تو اس پاکستانی کو بالکل پتہ ہے کہ معیشت کتنی برباد ہو چکی، کیونکہ اس کی جیب میں، جس کو آپ کہتے ہیں نا ریئل ویجز، کہ اگر اس کی انکم بڑھ بھی رہی ہے لیکن اگر مہنگائی اس سے زیادہ بڑھ رہی ہے تو اس کی ریئل ویجز، اور جو حقیقت ہے 2008 کے بعد پہلی دفعہ یہ 3 سال ہیں جس میں ریئل ویجز ڈاؤن ہوئی ہیں. نون لیگ کے مقابلے میں سب سے زیادہ تھی 2013 سے 2018، ایون پیپلز پارٹی کے زمانے میں پازیٹیو تھی ریئل ویجز. اس 3 سال میں تباہ کر کے ریئل ویجز کو بھی نیگیٹو کر دیا. سو یہ انفلیشنری بھی ہوگا یہ بجٹ، یہ مہنگائی اس قسم کی لائے گا کہ پاکستان کے عوام کے چھکے چھوٹ جائیں گے ایون پچھلے 3 سال کے مقابلے. غربت بھی بڑھے گی اور لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جائیں گے. اور گیس کا چونکہ وہ ذکر آ گیا تھا تو وہ میں بتا دوں کہ نااہلی کا ثبوت پچھلے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں
کہ ایل این جی کے حوالے سے کیا تباہی مچائی ہے. ایل این جی کا بھی کرائسس ہے, فرنس آئل کا بھی کرائسس ہے, اور لوکل گیس کا بھی کرائسس ہے, تینوں ایک ساتھ کر دیے. پتہ آپ ہوتا ہے نا کہ آپ نے وہ جس کا مسئلہ ہوا تھا کہ جی اس کی ریپیئرز ہونی تھی, جو ایل این جی کی شپ جو پرووائڈ کرتی ہے اس کی ریپیئرز ہونی تھی, تو آپ کوئی الٹرنیٹ ارینج کرتے ہیں کہ جی آپ گیس کی سپلائی کیسے جاری رکھیں گے, آپ بجلی کی سپلائی کیسے جاری رکھیں گے. کوئی الٹرنیٹ ارینجمنٹ نہیں کیا, پہلے آپس میں لڑتے رہے, روز میٹنگیں ہو رہی ہیں, پھر عمران خان کے پاس میٹنگ ہوتی ہے, پھر فیصلے ہوتے ہیں. لیکن وہ فیصلوں سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں آلریڈی کتنا برا حال ہے, اور ابھی تو شروعات ہو ہی نہیں ہے. 29 جون سے یہ بالکل سپلائی بند ہو جائے گی, تو آپ دیکھیں گے کہ ہوگا کیا پاکستان میں, تباہی ہوگی خاص طور پر کراچی کے عوام کے لیے.